آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 12 تک پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورہ کے اس سبق میں دو گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ گروہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور دوسرا وہ جس کو پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ پھر اس دوسرے گروہ کی بدبختی کی حال کا بھی بیان ہوا اور اشارتاً یہ بات بھی بتا دی کہ انسان ٹھوکریں کھاتا ہوا بہرحال مشقت برداشت کرتا ہے اور تکلیفیں اٹھاتا ہوا ایک دن اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ اس کی جزائے عمل کا سلسلہ وہی مکمل ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ یا ایہا الانسان، انسان، انک بے شک تو کادح محنت کر رہا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، کدحا سخت محنت، کدح بمعنی کام میں بہت محنت کرنا، تکلیفیں سہ سہ کر کام کرنا، بمشقت کوئی کام کرتے جانا۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے وہ درپے ہو جاتا ہے، اور وہ کام ابھی پورا بھی نہیں ہو چکتا کہ کوئی اور خواہش یا خواہش انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ پہلی خواہش کی تکمیل کے بعد والی خواہش کی تکمیل کے لیے کمر ہمت باندھ لیتا ہے، اور اسی طرح اس کی تمام زندگی بیت جاتی ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خواہش کرنے والا انسان ایک دنیا دار ہے اور اس کی تمام تر خواہشات کا محور دنیوی مفادات کا حصول ہے، یا وہ ایک دیندار اور اللہ کا فرما بردار انسان ہے اور جو کچھ وہ کرتا ہے اپنی اخروی مفادات کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ محنت مشقت کرنے اور تکلیفیں سہ سہ کر کام کرتے رہنے کے لحاظ سے دونوں کا طریقہ کار یکساں ہوتا ہے، تاکہ اسے موت آ لیتی ہے اور وہ خود بخود اللہ کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی تگ و دو کی متعلق یہی سمجھتا رہے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی تک ہی محدود ہے، تو اس کی اس غلط سوچ سے حقیقت میں کچھ فرق نہیں پڑ جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کے پاس پہنچ کر ہی دم لے گا۔ فَمُلَاقِيهِ پھر تو ملنے والا ہے اس سے۔ فرمایا یا ایھا الانسان، یعنی اے انسان، انک کادح بے شک تم تکلیف اٹھانے والے ہو، الی ربک کدحا اپنے رب کی طرف تکلیف اٹھانا، فملاقی پھر اس سے ملنے والے ہو۔ یہ بھی ترقی کی بات ہوگی، انسان کو ہر صورت مشقت برداشت کرنا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے، کوئی انسان مشقت سے خالی نہیں، اور پھر یہی مشقت برداشت کرتے کرتے اپنے رب کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ اگر انسان نے اپنی اس ترقی کو خراب نہ کیا تو آگے خوشحالی نصیب ہوگی، اور اگر اسے خراب کر دیا تو آگے برا حال ہوگا۔ بہرحال ٹھوکریں کھا کر، مشقتیں برداشت کر کے ایک دن اپنے رب کے سامنے پہنچ جانا ہے، وہاں کی حاضری لازمی ہے۔ ابو داود کی حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی علیہ السلام سے کہا، جس کا مفہوم یہ ہے، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جب تک چاہیں زندہ رہیں، مگر ایک دن موت ضرور آنی ہے۔ نیز یہ بھی کہا، دنیا میں آپ جس سے چاہیں محبت کریں، فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ ایک دن جدائی ضرور ہوگی، وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهُ آپ جو چاہیں عمل کریں اس کا نتیجہ سامنے آئے گا،
مطلب یہ ہے کہ انسان تکلیف اٹھا کر مشقت برداشت کر کے ایک دن ضرور اللہ کے یہاں پیش ہوگا۔ اس لیے انسان کو لازم ہے کہ دنیوی زندگی میں اپنے ترقی کے راستے کو خراب نہ کرے، اپنی فطرت کو نہ بگاڑے، بلکہ اپنی اصل فطرت پر گامزن رہے، اور یہی وہی فطرت ہے جو انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ توحید اور نیکی کے راستہ پر چلتا رہے اور اپنی فطرت کو نہ بگاڑے۔ فہما پھر لیکن من جو شخص کے اوتیا دیا گیا وہ کتابہ اپنا اعمال نامہ بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں پہنچ کر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جسے اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، اور ظاہر ہے کہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ اسے ملے گا جس نے توحید، ایمان اور نیکی کا راستہ اختیار کیا اور سیدھی فطرت پر ترقی کرتا چلا گیا۔ سورہ حاقہ میں فرمایا جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا تو وہ خوشی سے دوسروں کو دکھائے گا کہ یہ دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔ فسوف، تو ان قریب، یحاسب، حساب لیا جائے گا، حساباً حساب، یسیرا، نہایت آسان۔ آسان حساب یہ ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلا اس سے اس کی برائیوں کے متعلق یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے فلاں برا کام کیوں کیا تھا، کیا تمہارے پاس اس کے لیے کوئی عذر ہے، بلکہ اس کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا، جیسا کہ اس حدیث میں واضح ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلدی آسان سا حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محض پیشی ہوگی، انہیں ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے، جس کے حساب کی تحقیق شروع ہو گئی وہ تباہ ہوا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جس کا اعمال نامہ سے دائیں ہاتھ میں مل گیا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں یہ دعا فرماتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آگے سورہ غاشیہ میں آ رہا ہے، آخر سورہ میں جب آتا ہے ثم ان علینا حسابہم، یعنی ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ آسان حساب لینا، کہ اے اللہ آسان حساب لینا۔ وَيَنْقَلِبُ، اور وہ لوٹے گا إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کی طرف۔ اہل سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا اس سے پہلے اس طرح کا آسان سا حساب لیا جا چکا ہوگا اور انہیں جنت کا پروانہ مل چکا ہوگا، اور اگر اس کے اپنے اہل و عیال فی الواقع ایسی لوگوں میں سے ہوں گے تو یہ اس کے لیے اور زیادہ خوشی کی بات ہوگی۔ مسرورا، ہنسی خوشی، جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ مل گیا تو پھر وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر کی طرف خوش خوش لوٹے گا۔ اس کا گھر تو وہاں جنت ہوگا، وہاں سے پلٹ کر وہ جنت میں چلا جائے گا کیونکہ اس نے صحیح فطری ترقی اختیار کی ہے، اس سے محاسبے میں بھی آسانی پیدا ہو گئی، جنت کا ویزا بھی مل گیا۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے کا یہی مطلب تھا۔ وَأَمَّا، اور لیکن من، جو شخص کے اوتیا دیا گیا وہ کتابہ اپنا اعمال نامہ وراء پیچھے، ظاہری اپنے پیٹھ کے۔ اس کے بعد دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جسے اس کا اعمال نامہ پشت کے پیچھے سے دیا گیا، سامنے سے نہیں دیا گیا، بلکہ ذلت و رسوائی کے لیے پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا۔ سورہ حاقہ میں فرمایا کہ اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہاں یہ فرمایا کہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ دونوں باتیں درست ہیں، اور ان میں تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ بدبختوں کو یہ تو پہلے ہی معلوم ہوگا کہ انہیں ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جانے والا ہے، اس لیے کہ انہیں اپنے کرتوتوں کا پورا علم ہوگا، لہذا وہ اپنا بایاں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے کر لیں گے تاکہ اعمال نامہ پکڑتے وقت کم از کم سامنے والے لوگوں کے سامنے ان کی رسوائی نہ ہو۔ فسوف، تو ان قریب، یدعو، وہ پکارے گا، صبورا، ہلاکت کو۔ فسوف یدعو صبورا، پس وہ پکارے گا ہلاکت کو،
اور وہ کہے گا کاش موت ہی آ جائے جو بالکل فنا کر دے اور اس محاسبے سے بچ جائے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ایک ہلاکت کو نہ پکارو، تمہارے لیے بہت سی ہلاکتیں ہیں۔ وَيَصْلَى، اور وہ داخل ہوگا سعیرا، بھڑکتی آگ میں۔ وَيَصْلَى سعیرا، اس حال کو دیکھ کر وہ جان لے گا کہ وہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہے، تو اس وقت وہ موت کی دعا مانگے گا، یا صبورا، یعنی ہائے موت کہے گا، تاکہ موت کے ذریعے عذاب سے چھٹکارا پا جائے، لیکن اس سے موت نہ آئے گی اور اسے بھڑکتی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی اور ناراض کر دینے والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہی ختم نصیب فرمائے، اور قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذابات کی شدتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔